ان کا لائق ہونا ایک طرف، بٹ ان کی اپروچ کیا تھی؟ ان کی اپروچ یہی تھی جنرل بننا. اور میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ جو آرمی کے اندر مائنڈ سیٹ ہے کہ جو جنرل بننا چاہتے ہیں ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر سے کوئی گزر جائے، ان کی پروموشن میں پرابلم نہ آئے. I'm sorry to say my brothers, this is what the army is. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کے اندر اور کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کو صرف اپنے رینک اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس لائن اینڈ لینتھ کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے، اور وہ رکھتے ہیں. اور پھر ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ. سو میرے یہ کورس میں ابھی میجر جنرل ہیں، لیکن 1 یا 2 سال کے اندر ہوپ فلی یہ پائپ لائن کے اندر ہوئیں گے کہ who is gonna become a chief, and I'm sure one out of these guys will become a chief of army staff. تو پھر یہ کس طرح کے چیف آف آرمی سٹاف بنیں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جنرلز بنتے ہیں یہ اپنی 33 ایئرز لائف جو ڈونیٹ کرتے ہیں یہ اس کو جا کے کیش کرتے ہیں اینڈ کے اوپر. یہ گیم ہے کون بنے گا کروڑپتی. جب اینڈ کے اوپر کوئی چیف بنتا ہے، اس کے بارے میں ویلاگ ڈیفرنٹ کروں گا کہ یہ چیف آف آرمی سلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی کیا کریکٹر ٹریٹس ہوتی ہیں یا اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں. یہ میں آپ کو آئی اوپنر کائنڈ آف ویلاگ میں آپ کے لیے سیپریٹ بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جب آرمی کے اندر ہوتے ہیں اور ہم قسم اٹھاتے ہیں، اوتھ اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، اپنے ملک جس کو ہم پاکستان کو ماں کہتے ہیں اس کی حفاظت کریں گے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے، ہماری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور پھر انفارچونیٹلی، سوری مائی بردرس، یہ جو جنرل بنیں گے یا ان سے بعد آنے والے بنیں گے، ان کا بھی لائن لینتھ ایک ہی ہوتی ہے. وہ کیا ملک کی خدمت کریں گے؟ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر یہ 16 جماعتیں اکٹھے ہو کے گورنمنٹ کر رہی ہیں، میرے بھائی اور بہنوں، they are not going to do anything for you. آپ عوام کو اٹھنا پڑے گا. ان جماعتوں کے اندر کوئی جان نہیں تھی. they don't have any backbone. ان کو انرجی دی آرمی نے، اور جب میں آرمی کہتا ہوں تو چیف آف آرمی سٹاف نے. The Bajwa has played a havoc with this country, with his motherland, with his mother and our motherland. ان لوگوں کے کا کچھ بھی نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا باجوہ نے. مجھے پتا ہے اس وقت جب عمران خان الیکشن میں تھا اور یہ رات کو ریزلٹس نہیں آ رہے تھے اور نون لیگ والے چیخ رہے تھے کہ جی ہمیں ریزلٹ نہیں مل رہے اور کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہے اور پرابلم ہو رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ سسٹم ڈاؤن ہے اس لیے ریزلٹس نہیں آ رہے. بیسیکلی اس وقت بھی یہ تھرڈ فورس کو جو کریٹ کرنے کا سلسلہ تھا ISI اور GHQ کر رہا تھا، انہوں نے عمران خان کو لانا تھا. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اس وقت بیسٹ چوائس تھی آرمی کے لیے کہ اس کو لایا جائے ایز اے تھرڈ فورس. اور وہ اسی لیے لا رہے تھے کہ بیلنس کریں اور کسی ایسے کو لائیں جو ہمارے کنٹرول میں ہو، جو ہماری سنیں. اور جب میں کہتا ہوں ہماری سنیں یا آرمی کی سنیں، اس کا مطلب ہے امریکہ کی سنیں. تو ان کے لیے وہ بیسٹ سوٹیبل بندہ تھا. اینڈ دے تھاٹ دیٹ ہی از گونا بی لائک اے یس مین اور اے اسٹوج اینڈ ہی ول ورک دا وے دے وانٹ. بٹ عمران خان صاحب الٹے ہو گئے. انہوں نے ان کو سمجھا ہی کچھ نہیں اور ہی وانٹڈ ٹو گو اکارڈنگ ٹو دی بک. لہذا انہوں نے اتارا بھی، لایا بھی عمران خان خود، آرمی نے اتارا بھی عمران خان کو خود، اور ان سب لوگوں کو سائڈ لائن پہ کر دیا کہ اس وقت یہ بیسٹ شاٹ نہیں تھے ان کے لیے. اور اب ان سب چوروں کو اکٹھا کر کے پھر واپس لے کے آ گئے ہیں. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے میرے سب بہن اور بھائیوں کے لیے. میں اس کے اندر ڈیٹیل میں بعد میں بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو سنتے ہیں، نیوز پیپر پڑھتے ہیں، اور ہم یہ ایک ہی چیز کا ہر کوئی شور کر رہا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، آٹا بڑھ گیا، تیل بڑھ گیا، چینی بڑھ گئی، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. میرے بھائی اور بہنوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے. آپ کے نیوکلیئر سسٹم کو ڈی نیوٹرلائز کرنے کی سچویشن ہے.
A lot of countries on the globe, they don't want Pakistan to become or to stay as a nuclear power. وہ یہ ڈیٹرنس ختم کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں اگر یہ ڈیٹرنس ختم ہوگی تو انڈیا کو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جوتے مار کے آپ کو پاکستان سے نکال دے گا اور پاکستان پہ قبضہ کر لے گا. اور یہ ہوگا جو اگر ہم اسی طرح جنرلز کے پیچھے اور آرمی کو دیکھتے رہیں. کس طرح کی یہ جمہوریت ہے جس کے اندر آرمی اتنی انوالو ہوئی ہے؟ میں اب سب سے پوچھتا ہوں، اور یہ میں اپنے بھائیوں سے، یہ جو جنرلز بیٹھے ہوئے آرمی کے اندر ہے، یار کس طرح کے آپ لوگ ہو؟ سوچو، اب سونے سے پہلے کبھی سوچو. عادل تو سوچ یار، یو آر این ایس ایس جی، یو آر کمانڈر آف ایس ایس جی. تیرے بارے میں بہت سارے میں جانتا ہوں اور تیرے بارے میں بات کروں گا میں کھول کے طرح کسی اور ویلاگ میں. لیکن یار سوچ، سونے سے پہلے تو کیا سوچتا ہوگا کہ تجھے شہباز شریف کو سلوٹ مارنا پڑے گا، وہ تیرا چیف آف آرمی اسٹاف ہے. تیرا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ ہے. تیرا فورن منسٹر بلاول ہے. کمان یار، کیسے تو سوتا ہے؟ کیسے تجھے نیند آتی ہے؟ کن لوگوں کو تم سلوٹ مار رہے ہو؟ کن لوگوں کو تم اوبے کر رہے ہو؟ اندر ہلتا نہیں یار. وی آر اوور 50s، وی آل آر اوور 50s یار. مرنا ہے، سچ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اپنی کنٹریبیوشن کرو. یہ ملک ہم سب کا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا جہاں میں ہوں، جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، میں جو کچھ کر سکتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق میں وہ کر رہا ہوں پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے. اور میں نے بہت کچھ کیا ہے، مجھے اس پہ فخر ہے. لیکن میرے بھائیوں، آپ جن اپوائنٹمنٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، آپ بہت کلوزلی چیزوں کو دیکھ سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو. جنرل تو تم بن گئے ہو سارے، آگے کیا کرنا ہے؟ مرنا بھی ہم نے یار.